وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال الواحد العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک و مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مقبر اللیل والنہار و مقبر النہار علی اللیل قاسمہ کل جبار عنید مہلکہ کل شیطان مرید رب الجنتی والناس لا یسبلہ صراط المستصرخین لا یبلغہ الہاء الملہین العاصم للصالحین موفق للمخلصین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مکی المدنی عربی العجمی المصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات بلند آواز سے پڑھتے مرتبہ مل کے سب لوگ پڑھتے کل ہم نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ جب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا خدا تمہیں پکارے تو اس پر لبیک کہو، جب تمہارا رسول تمہیں پکارے تو اس پر کیا کہو؟ اگر تم رسول کے پکارنے پر نہیں جاؤ گے تو پھر تم مومن نہیں۔ یہ کل ہماری گفتگو تھی۔ ہر انسان دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ گفتگو کا میں نے آغاز کر دیا۔ ہر انسان دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ کون کون سی؟ ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ نہیں ابھی نہیں کچھ تو سمجھے، ابھی ذہنوں میں سوال ہے کہ وہ کون ہے بولنے اور نہ بولنے والی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ بولیں، بزرگ سے اس کی دعا فرمائیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہر شخص مرنے سے پہلے دو چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ اگر آسان کروں، ایک وراثت چھوڑتا ہے، ایک وارث چھوڑتا ہے۔ ایک وراثت چھوڑتا ہے، ایک وارث چھوڑتا ہے۔ وراثت میں پراپرٹی ہوتی ہے، وراثت میں نہ بولنے والی وراثت میں
پراپرٹی ہوتی ہے اور بولنے والی وراثت میں اولاد ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ آسان میں سمجھا نہیں سکتا۔ دو چیزیں چھوڑتا ہے انسان، ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ ایسا ہی ہے کہ حجرے میں کچھ اور بھی چھوڑتا ہے بندہ، یہی چیزیں ہیں نا۔ 3 4 منزلہ انسان پراپرٹی بناتا ہے، 100 سال کا انتظام کرتا ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ اسی طرح میرے مولا فرماتے ہیں بندہ خدا قبرستان میں کھڑے ہو کے میرے مولا فرماتے ہیں بندہ خدا جو پراپرٹی چھوڑ آیا تھا نا، تیرے مرنے کے بعد فوراً تقسیم ہوگی۔ نہیں، بڑا جملہ سمجھیے گا، سمجھیے گا۔ بھئی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہم نے اولاد کے لیے پراپرٹی بنائی۔ ہم نے نہیں سوچا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ہم نے کہا نہیں، اولاد کو دے کے جائیں۔ اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب بس میں نے جملہ دینا ہے آپ کے مقدس ذہنوں کی نظر، مجھے آج کا پہلا جملہ دینا ہے جو میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ رسول معظم نے بھی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اپنی 2 پراپرٹیز چھوڑی، ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ بیدار ہونا آپ میرے ساتھ، تھوڑا بیدار ہونا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ مگر رسول خدا کی دونوں چھوڑی ہوئی پراپرٹیز غلط نہیں تھی۔ اب بولنے والی اور نہ بولنے والی، رسول کی نہ بولنے والی وراثت کا نام ہے قرآن، اور رسول خدا کی بولنے والی وراثت کا نام ہے اہل بیت۔ یار نہیں سمجھ رہے بات کو؟ اور رسول معظم نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت۔ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے گھر میں جانا، سمجھ آئی؟ اور جب اہل بیت کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن سے پوچھ لینا۔ بھئی جب قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارثان قرآن کے نہ کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 2 چیزیں چھوڑی، کون کون سی؟ ایک یہ افضال احمد بھٹی صاحب بیمار ہیں، دعا ہے پروردگار عالم سے مالک کی سے انتقام لوا عطا فرمائے۔ اچھا 2 چیزیں چھوڑی، کون کون سی؟ ایک خاموش، ایک بولنے والا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے میری بات کو۔ رسول نے 2 وراثتیں چھوڑی، ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی۔ بولنے والی وراثت کو اہل بیت کہتے ہیں، نہ بولنے والی وراثت کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم نے کائنات کو دیکھا اور کائنات کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ کیا اس بنانے والے کو کوئی گواہ ہے؟ کیا اس بنانے والے کے کوئی گواہ ہے؟ تو پھر جواب آیا، ہاں اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ ہیں۔ پوچھا گیا کون سے؟ کہا خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے محمد ہے۔ یا تھوڑا بیدار خدا کے لیے سمجھیے گا بات کو۔ بھئی اب قرآن کے اللہ کی وحدانیت کے کتنے گواہ؟ بولو کتنے گواہ؟ 2۔ کون کون سے؟ خاموش قرآن، بولتے ہوئے محمد۔ محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ 2۔ کون کون سے؟ خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی۔ نہیں بولو گے اب مجھے دکھ ہوگا، نہیں بولو گے دکھ ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اب آئیے محمد کی رسالت کے 2 گواہ کون کون سے؟ خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی۔ علی کی امامت کے 2 گواہ کون؟
خاموش قرآن، حسن کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے حسین خاموش قرآن، حسین کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے سجاد خاموش قرآن، سجاد کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے باقر خاموش قرآن، باقر کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے جعفر خاموش قرآن، جعفر کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے موسیٰ کاظم خاموش قرآن، موسیٰ کاظم کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے علی رضا خاموش قرآن، علی رضا کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے محمد تقی خاموش قرآن، محمد تقی کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے علی نقی خاموش قرآن، علی نقی کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے حسن عسکری خاموش قرآن، حسن عسکری کی امامت کے 2 گواہ بولتے ہوئے امام زمن خاموش قرآن۔ اب میرا خاموش مجمع مجھے سر پہ قرآن رکھ کر یہ تو بتائے نا کہ جب اللہ کی وحدانیت سے لے کر امام زمانہ کی امام زمانہ تک ہر ایک کے 2 گواہ ہے، تو پھر میرے بارے کے کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ میرے بارے کے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کون کون سے؟ ایک بولتا ہوا ہونا چاہیے، ایک خاموش ہونا چاہیے، نہیں سمجھو، ایک بولتا ہوا ہونا چاہیے، ایک خاموش ہونا چاہیے۔ ابھی میں تخیل میں سوچ ہی رہا تھا کہ محمد کی رسالت کے 2 گواہ، علی سے عسکری تک ہر ایک کی امامت کے 2 گواہ، تو پھر میرے مہدی کے وہ 2 گواہ کون سے ہیں؟ امام ایک اور آئے تو امامت 13 سے بڑھتی ہے، قرآن اور آ نہیں سکتا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا تو تخیل میں جواب آیا، ارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسی مہدی کے لیے تو میں نے بولنے کے لیے عیسیٰ کو رکھا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو 2 گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا، محمد کی رسالت کے 2 گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا، علی سے امام حسن عسکری تک کی امامت کے 2 گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا۔ اللہ اگر امام زمانہ کے 2 گواہ نہ دے اور دونوں ہوں بھی ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا نہ دے تو پھر اللہ کی عدالت میں فرق آتا ہے۔ اللہ نے بھیجا، اللہ بھیجے گا کسے؟ عیسیٰ کو۔ عیسیٰ کون؟ عام نبی، صاحب شریعت نبی، بنی اسرائیل کا نبی، صاحب کتاب نبی، مریم جیسی ماں کا بیٹا نبی، نہیں جملہ بدلو، بطول ماں کا پاکیزہ بیٹا نبی۔ وہ جو نہیں کر رہے آپ سمجھے بات یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عام نبی نہیں، عام نبی نہیں، بطول ماں کا بیٹا، عام نبی نہیں، صاحب بنی اسرائیل کا آخری نبی، صاحب کتاب نبی، اور عام نبی بھی نہیں۔ نبی بھی وہ ہے جس نے دنیا میں آتے ہی اپنے نبی ہونے کا خود اعلان کیا۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں گے؟ میرے پڑھے لکھے جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیے، بیٹا میری بات سنیے، آپس میں بعد میں بات کریں۔ جتنے شیعہ سنی دوست میرے بیٹھے میری بات کو ذرا غور فرمائیے، یہ جتنے دوست بیٹھے، نبی بھی کون؟ صاحب عصمت نبی، عام نبی نہیں۔ اور یہ وہ نبی ہے کائنات عالم میں جو بن باپ کے پیدا ہوا۔ نہیں میں نے جملہ بڑا کہا، آپ کی خاموشی عجیب ہے، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ بن باپ کے اس دنیا میں آیا وہ نبی، دنیا اکٹھی ہوئی۔ مریم یہ کیا کیا تم نے؟ بن شوہر کے بچہ پیدا کر دیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا۔ کیا مریم نے جواب میں کچھ کہا؟ نہیں، اللہ جانتا تھا بطول پہ اعتراض کرنے والا کمزاد ہوتا ہے۔
مریم بطول پر، مریم بطول کی عصمت پر اعتراض کرو اور تم ٹھیک رہو۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ نے کہا مریم تو بطول ہے، تو پاک طاہر، تو نے ان کے منہ نہیں لگنا۔ جب یہ آئے تم سے گفتگو کرنے کی، تو نے کرنا کیا؟ کیا کرنا؟ تب تو نے جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کرنا۔ بچہ 3 دن کا نہیں ہے علی جتنا، نہیں سمجھ رہے بات کو یار، سمجھے بات کو، بچہ چند گھنٹے کا لیٹا بھی جھولے میں، یہ آئے اشارہ کیا، گفتگو کی، مریم نے اشارہ کیا کس کی جانب؟ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ مریم نے اشارہ کیا، مریم نے اشارہ کیا، چند گھنٹے کا عیسیٰ جھولے میں بول اٹھا اور بول کر کیا کہتا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کر آیا، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلمانوں مقام شرم نہیں ہے کہ عیسائیوں کا نبی نبی بن کر آئے اور ہمارا 40 سال کے بعد بن کر بہت شکریہ، بہت مہربانی بھائی، آپ نے نہیں بولا۔ اب عیسیٰ نے کہا میں نبی ابھی دنیا میں آیا ہے، عیسیٰ دنیا میں آیا ہے اور کہتا ہے میں نبی۔ اب یہ جملہ جو میں اب نہیں لیا، پچھلے اشروں میں یقیناً کہیں نہ کہیں اسے میں نے متصل کیا، لیکن یہاں تو متصل کرنا ہے ضروری ہے، اس لیے مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ کیا چند گھنٹے کا عیسیٰ جھولے میں بولتا ہے، سب مانتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، حجرہ شاہ مقیم کے اس عظیم الشان اجتماع امام بارگاہ میں کوئی بندر رہ نہ جائے جو اس جملے میں میرے ساتھ نہ بولے، نہیں بولے گا گھر جا کے خود بخود پریشان ہوگا کہ میں بولا کیوں نہیں اس جملے پہ۔ جملہ سمجھنا، چند گھنٹے کا عیسیٰ جھولے میں بولے، سب مانتے ہو۔ نہیں پھر جملہ دیتا ہوں، موسیٰ کے ساتھ درخت خدا کے لہجے میں گفتگو کرے، سب مانتے ہو۔ ابراہیم کے ساتھ خدا گفتگو کرے، سب مانتے ہو۔ عیسیٰ چند گھنٹے کا جھولے میں بولا، سب نے مان لیا۔ ہم نے کہا 3 دن کا علی محمد کے ہاتھوں پہ بولا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نہیں مانا۔ کہا کمال کمرے ہیں یہ شیعہ، کمال بے وقوف ہے یہ شیعہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کمال ہے، تم ماننے پہ آؤ تو درخت بولے مان لیتے ہو، تم ماننے پہ آؤ جو عیسیٰ جھولے میں بولے تو مان لیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں علی بولا ہے، کہاں؟ محمد کے ہاتھوں پر۔ بھئی نہیں مانتے عصمت علی کی، مت مانو، نہیں میرا جب لینا چاہتے علی کو، مت لو۔ علی کی عصمت کا انکار کرتے ہو، کرتے رہو۔ ارے کم از کم یہ تو دیکھو کہ علی ہے کن ہاتھوں پر، ان ہاتھوں پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ سب
میرے علی کو، مگر آپ محمد کی معجزات کا انکار تو نہ کرو نا۔ یہ تو انکار ہے میرے رسول کے معجزات کا کہ نہیں بولا ہے۔ اب کم از کم برادران معظم ہمیں اتنا تو اپنے نبی کو ماننا چاہیے نا، اتنا عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ نہیں اب میں نے بڑا جملہ کہا ہے بھائی، میں یہ میسیج دے رہا ہوں میرے شیعہ سنی دوستوں کے لیے، یہ میسیج آ رہا ہے کم از کم اپنے رسول کو اتنا تو مانو نا جتنا عیسائی عیسیٰ کو مانتا ہے۔ کیا مانتے ہیں عیسائی عیسیٰ کو؟ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا، خدا مانتے ہیں یا خدا کا۔ میں اس عظیم الشان اجتماع میں ہر شیعہ سنی دوست سے پوچھتا ہوں، کیا عیسائی لوگ اپنے نبی کو حد سے بڑھا کر جنت میں چلے جائیں گے؟ تو سب کہیں گے جس نے اپنے نبی کو حد سے بڑھایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب کوئی بندہ اپنے نبی کو حد سے بڑھا کر جنت میں نہیں جا سکتا تو کوئی اپنے جیسا کہہ دے۔ ذرا غور فرمائیں، عیسیٰ نازل ہوں گے کس کے لیے؟ میرے بارنے کی گواہی کے لیے۔ کون عیسیٰ؟ صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، مریم ماں کا بیٹا نبی، پاک و طاہر، مگر کیا کرے گا؟ میرے بارنے کی گواہی دے گا۔ وقت نماز آئے گا، وقت نماز آئے گا۔ ایک مرتبہ میرا بارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں، تقدم یبن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھیں، نماز پڑھائی۔ عیسیٰ جیسا نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی میرے بارے سے کہے گا نا نا نا، میں نہیں پڑھا سکتا آپ کو نماز، آپ پڑھائیے۔ کمال نہیں ہو گیا کہ جب عیسیٰ جیسے نبی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے بارے کو نماز پڑھائے، تو پھر کوئی محمد کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اچھا اس میں عجیب بات ہے، دیکھیے نماز میں سجدہ سب سے اہم ہے، سب مانتے ہیں، جو نہیں پڑھتے انہیں بھی پتہ ہے، جو نہیں پڑھتے نا انہیں بھی پتہ ہے کہ سجدہ سب سے اہم رکن ہے۔ اتنا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ محمد مصطفیٰ کی امتی میں کم از کم نماز نہیں پڑھتے، پتہ تو ہونا چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے نماز، افضل ترین عبادت پڑھنی چاہیے۔ اچھا اب توجہ کرو، میرا 12واں نماز پڑھا رہا ہے، جب امام نماز پڑھ پیش امام نماز پڑھا رہے ہوں اس کے مقتدی کا سر پیش نماز کے قدموں میں ہوتا ہے۔ نہیں میں سمجھ نہیں کہہ رہا، آپ کے یہاں اردو تو نہیں، یہاں پہ یہی طریقہ ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے، میں آسانی کر رہا ہوں نا تاکہ بات کی سمجھ آئے سب کو۔ اچھا اب کیا 12ویں کے قدموں میں اس کے مقتدی کا سر، ٹھیک ہے؟ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے، ابھی نماز شروع نہ ہو، اگر نماز شروع ہونے سے پہلے امام حسن عسکری آ جائیں تو پھر امام مہدی نماز نہیں پڑھائیں گے، پھر 11واں نماز پڑھیں گے۔ اب 11ویں کے قدموں میں
12ویں کا سر، ابھی نماز شروع نہ ہو کہ امام علی نکی آ جائے، تو اب امام حسن عسکری نہیں پڑھائیں گے، امام علی نکی پڑھائیں گے۔ اب امام علی نکی کے قدموں امام حسن عسکری کا سر، ابھی نماز شروع نہ ہو کہ امام تقی آ جائے، اب امام علی نکی نہیں پڑھائیں گے، کون پڑھائے گا؟ امام تقی پڑھائے گا۔ ابھی نماز شروع نہ ہو تو کون آ جائے؟ امام رضا آ جائے۔ ابھی پھر نماز شروع نہ ہو کون آ جائے؟ موسیٰ کاظم آ جائے۔ پھر نماز شروع نہ ہو کون آ جائے؟ جعفر صادق آ جائے۔ پھر نماز شروع نہ ہو کون آ جائے؟ امام محمد باقر آ جائے۔ ابھی پھر نماز شروع نہ ہو، محمد باقر کے بعد کون آئیں گے؟ امام سجاد آ گئے۔ ابھی امام سجاد نے بھی شروع نہیں کی، امام حسین آ گئے۔ ابھی امام حسین نے بھی شروع نہیں کی، امام حسن آ گئے۔ اب امام حسن نے شروع نہیں کی کہ مولا کائنات آ گئے۔ اب نماز کون پڑھائے گا؟ مولا کائنات۔ صلوات میرے نبی کے قدموں میں فقط علی کا سر نہیں، میں جملہ بدلوں، میرے نبی کے قدموں میں فقط عیسیٰ کا سر نہیں ہے، میرے نبی کے قدموں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا سر ہے۔ میں اندھیرے میں آپ کی چہرے نہیں دیکھ رہا، پھر بھی آپ پہ یقین رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے مقدس ترین ذہنوں کی نظر ہدیہ کرنا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کمال ہو گیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، علی سے لے کے مہدی تک ہر ایک کا سر ہے میرے نبی کے قدموں میں۔ ارے جب پوری کائنات مل کر میرے نبی کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی ہمسایہ میرے نبی کا سمجھ آ رہی کہ وارث اور وراثت سوچ کے کیا رسول خدا تشریف فرما ہے۔ ایک بندہ آیا ابو سلمان، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے کہا اگر میں اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا انعام دے؟ اگر میں اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو جاؤں تو کیا انعام ملے؟ ابو سلیمان نے سوال کیا۔ رسول معظم نے فرمایا اگر تو قبیلے سمیت مسلمان ہو جائے تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں، میں محمد تجھے سرخ بالوں والے 100 اونٹ انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب گرمی ہو گئی ہے زیادہ، ہاں لیکن ٹائم مجھے دے کر تھوڑا سا مجھے یہ جو ہے نا یہ بیان کرنا ہے یہ واقعہ۔ میں کیا دوں گا؟ 100 اونٹ دوں گا، اور اونٹ بھی کون سے؟ سرخ بالوں والے، لیکن کوئی اہم اونٹ ہوں گے جب رسول کہہ رہے۔ ابو سلمان چلا گیا، اس نے محنت کی، اپنے سارے قبیلوں کو مسلمان، اچھا نہیں، اس نے جانے سے پہلے نا رسول سے کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا تحریک دی، مجھے نا تحریک دی۔ رسول معظم نے تحریر لکھی، تحریر کے نیچے اپنے دستخط کیے، اپنی مور سے تحریر ابو سلمان نے محنت کی،
سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. وہ تحریر لے کر مدینے آیا. مدینے آ کے اسے پتہ چلا کہ رسول معظم کا انتقال. اب وہ گیا اصحاب کے پاس. اس نے کہا یہ تحریک ہے رسول کی میرے پاس, مجھے پتہ چلا رسول کا انتقال ہو گیا. یہ تحریر ہے. لوگوں نے تحریر دیکھی, کہا تحریر تو رسول کی ہے. شاید اس سے پہلے انہیں پتہ نہیں تھا محمد تو ان پڑھ تھے. نہیں میں نے جملہ دے بھی دیا. تحریر رسول دیکھ کر کہا ہاں تحریر تو محمد کی ہے. دنیا کہتی محمد ان پڑھ تھے. جو آیا ہی دنیا کو علم دینے تھا. اور بابا میرا رسول تو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. ہاں, اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کسی یونیورسٹی سے نہ پڑھنے والا محمد آج بھی امریکن یونیورسٹی کے بورڈ پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کیا, the greatest educated to mankind, کہ انسان کا سب سے بڑا معلم محمد ہے. جو کیجئے گا ذرا ہاں, ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی, پھر بات کرتے ہیں. غیر مسلم نے کتاب لکھی, اس میں 100 پرسنالٹیز لکھی, 100 پرسنالٹیز ان دا ورلڈ. غیر مسلم, رسول کا کلمہ نہیں پڑھی. اس نے سب سے پہلے عیسائی تھی, سب سے پہلا نام اس نے محمد مصطفیٰ, دوسرا نام اس نے حضرت عیسیٰ کا. عیسائیوں نے کہا کیا کیا تو کلمہ پڑھتا نہیں, تو نے نام لکھا ہے مسلمانوں کے نبی کا. اب جملہ سمجھنا ہے, اب اس پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جملہ سمجھے گا. برابر موضوع یہاں سے وہاں تک جتنے دوست بیٹھے, وہ رائٹر جو غیر مسلم, رائٹر نے جملہ کیا, وہ کہتا جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا آج بھی 1400 سال کے بعد نہ دیکھنے کے باوجود بھی جس شخصیت کی باتوں پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. جاری بات محمد پر ہٹ صلوات. کیا کہا اس نے, کیا کہا اس نے, اس نے کہا کہ دنیا انسانیت میں سب سے زیادہ جس بندے کی باتوں پر عمل ہوتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. اس لیے میں نے سب سے اوپر. اب وہ آیا, اس نے کہا کہ مجھے رسول نے کہا تھا یہ تحریر ہے. اب ان کے پاس سوال ہو کہ رسول ہمیں تو نہیں دے کے گئے 100 اونٹ جو سرخ بالوں والے ہوں گے. اب رسول کا تو انتقال, ہم نے تو اس بارے میں قریب بیٹھے ہوئے تھے سلمان. سلمان کون, رسول کا صحابی, عام صحابی ہے. جسے رسول نے کہا میری اہل بیت سے, عام صحابی نہیں, فاطمہ کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہیں, عام صحابی نہیں, بڑا بڑا. سلمان نے کہا پریشان نہ ہو, آؤ مشکل کشا کے دروازے پر آؤ. کہاں چلتے, مشکل کشا کے دروازے پر چلتے. میں قربان جاؤں, کیا خوبصورت جملے ہیں. اگر آپ نے سمجھ لی, میری آج کی محنت پوری ہو جائے گی اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا. شدت گرمی میں آپ کا بیٹھنا اس پر بھی سلام ہے.
اور بابڈا والوں کو بھی سلام. ٹھیک ہے, انہیں پتہ بھی ہے یہاں پہ ٹائمنگ ہے مجلس کی, اور نظر قاضی صاحب سے بار لکھوایا ہے, اس کے باوجود یہ صورتحال ہے. تو یہ سوچنا چاہیے انتظامیہ کو اس بات میں کہ عزادار اتنی گرمی میں بیٹھے, اور یہاں پہ آپ کا بیٹھنا, میرا یہاں بیٹھنا مشکل ہے, تو آپ کا یہاں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا کتنا مشکل ہے. دوبارہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ مل کے سب کچھ پڑھیں گے محمد و سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ آپ دوستوں کو بات کی سمجھ آئی میرے؟ ہاں جی, سب دوست میرے ساتھ ہیں نا؟ اچھا, میں نے کیا کہا؟ آؤ مشکل کشا کے دروازے پر چلتے ہیں. اب میں جو جملہ دینے لگا ہوں, جو فکرہ آپ کے مقدس ذہنوں کی نظر ہدیہ کرنے لگا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں کہ حجرہ شاہ مقیم کا ہر بندہ میرے اس جملے پر ضرور بولے گا. بارگاہ حسینیہ دربار حسین میں یہاں بیٹھ کر ہر بندہ میرے ساتھ اس جملے میں بولے گا. سلیمان نے کہا آؤ مشکل کشا کے دروازے پر چلتے ہیں. سلیمان لے کر اسے ابو سلیمان کو آیا, کہاں؟ مشکل کشا کے دروازے پر. سلیمان نے آ کے آواز دی, مولا. اندر بیٹھے ہوئے علی نے کہا, سلیمان ابو سلیمان سے کہو کل تک کا انتظار کرے. میں سلام کروں گا, میں سلام کرتا ہوں. سلمان ابو سلمان سے کہو کیا کرے؟ کل تک کا انتظار کرے. اب ابو سلمان کو یقین ہو گیا کیا کہ اونٹ بھی ملیں گے بھی سرخ بالوں والے. یعنی جو بندہ مجھے نہ دیکھ کر کہہ رہا ہے, جو نہ دیکھ کر کہہ رہا ہے, انتظار. سلمان جی آقا, پورے مدینے میں اعلان کرو کہ کل میں محمد کی لکھے ہوئے خط کی تصدیق کروں گا. خدا کے لیے سمجھے بات کو. میں کیا کروں گا؟ کل تصدیق کروں گا. کس بات کی؟ اپنے رسول کے لکھے ہوئے خط. پورا مدینہ اکٹھا, سارا مدینہ اکٹھا. جب وقت آیا نا دوپہر کا وقت, سارے مجمع کی نظریں علی کے گھر کی. کیا نکلے مشکل کشا. اب میں جملہ اپنی طرف سے کرتا ہوں. سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں اونٹ تو نظر نہیں آ رہے. یہ سارے اونٹ ملیں گے کہاں سے؟ تھوڑی دیر گزری, ابو طالب کے شہر کا دروازہ کھلا. فقط علی نہیں نکلے, علی کے ساتھ چھوٹا بیٹا حسن نکلا. حسن کی انگلی پکڑی. اس جگہ ہے جہاں پہ مجمع مخاطب ہو کر کہتے ہیں, توجہ میرا بڑے موقع, مخاطب ہو کر کہتے ہیں, حسن ابو سلیمان کو ساتھ لو, اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ. وہاں پہ ایک رسی لٹک رہی ہے, اس رسی کا تنا اسے پکڑا دو. سلیمان چلے, ابو سلیمان چلے. مولا حسن صاحب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر کیا کیا؟ وہ رسی کا ٹکڑا پکڑایا. کسے؟ ابو سلیمان. ابو سلیمان چلتے جاؤ, اونٹ گنتے جاؤ. آجو نہیں کر رہے یار, بات میں سمجھو بات کو, مجھے کو جملے ہی دے دینا آپ کو, سمجھے؟ ابو سلیمان چلتے جاؤ, اونٹ گنتے جاؤ. ابو سلیمان گننا شروع ہوا, 1 2 3 4 100. جب 100 ہو گئے نا, ابو سلیمان نے پیچھے مڑ کے دیکھا, 100 کے بعد اونٹ ختم ہو گئی. علی کا بیٹا حسن کہتا ہے, ابو سلیمان تو نے جلدی کی, تو قیامت تک پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا.
یہ ہے محمد کے جانشین. عجیب مصیبتیں دی. علی کی بیٹیوں کی عزتیں، ان کی چادریں. اللہ کو مجھے آج اس شہزادے کی بات کرنی ہے نا، اس کے لیے پہلا جملہ میں یہ دوں اگر اجازت دیں کہ مجھے اس شہزادے کی بات کرنی ہے جس کی عمر کم ہے اور لاش کے ٹکڑے زیادہ ہیں. میں جو لفظ سمجھ کے رونے کی آدمی ہے نا، میں انہیں سلام کر رہا ہوں. مولا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. میرا جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو ابھی تک میری بات نہیں سمجھے میرا جملہ سمجھیے. میں نے کہا میں نے جس شہزادے کی بات کرنی ہے نا، اس کی عمر کم ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے زیادہ ہیں. قاسم بار بار آتا ہے چچا کے خیمے. چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میں کروڑ سلام کروں کربلا کی ماؤں پر. کربلا جیسی مائیں ملنا بڑا مشکل ہے. جب قاسم واپس گیا نا، میرے مولا نے کہا قاسم کیوں وقت سے پہلے میرے مرنے کی باتیں کرتا ہے؟ قاسم اگر تجھے کچھ ہو گیا تو قاسم میں تو مر جاؤں گا. قاسم مجھے جب میرا بھائی یاد آتا ہے، قاسم میں تیری شکل دیکھ کر اپنے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں. جب قاسم چلتا چلتا دوبارہ خیمہ میں جاتا ہے نا، میں قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پر. جناب فروا قاسم کو دیکھ کر کہتی قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. اللہ اکبر. ان آوازوں کو بلند کرو، آوازوں کو بلند کرو. وہ 3 دن کا مہمان ہے فاطمہ کا لاڈلا. پانی تو آج بند ہو گیا نا ساقی کوثر کی اولاد پر، بس کچھ دن کا مہمان ہے. بس رویا اس طرح کرو جیسے جوان بیٹے کے جنازے پر ضعیف ماں رویا کرتی ہے. بھئی چیخے مار کے رویا کرو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہوگا، کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہوگا. اس لیے شرم نہ کیا کرو روتے ہوئے آل محمد کو. کہا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. اما میں کیا کروں، میں جاتا ہوں. چچا اجازت نہیں دیتے. قاسم تم پھر جاؤ. قاسم پھر بس عزاداروں اب جملہ سمجھنا. میں نے مصائب شروع کر دیے. جب قاسم خیمہ میں پہنچے تو خیمہ کے باہر ایک کونے پر علی اکبر کھڑے ہیں، ایک کونے پر عباس. قاسم دونوں کے درمیان سے گزرا، جا کر نا مولا حسن سے کہا، مولا حسین سے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مجھے مرنے کی اجازت دے دو. اب ایک مرتبہ خیمہ کے باہر کھڑے ہو اکبر اور عباس محو گفتگو. اکبر کہتے ہیں چچا عباس آپ کل مرنے کے لیے نہ جانا، اگر آپ چلے گئے نا تو میرے بابا کی کمر کا زور ختم ہو جائے گا. عباس کہتے ہیں بیٹا اکبر کل تم مرنے کے لیے نہ جانا، اگر تم کل مرنے کے لیے چلے گئے نا تو میرے آقا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. بس یہ دونوں جملے سنے کس نے؟ حسن کے یتیم قاسم نے. قاسم خیام کے دروازے سے نکلا، جھکتا 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 اتنا جھکا کہ قاسم کا ایک ہاتھ آیا علی اکبر کے قدموں پر، ایک ہاتھ آیا عباس کے قدموں پر. اور ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا عباس بھیا اکبر تم دونوں نہ جانا مرنے کے لیے، کیونکہ چچا کے جانے سے چچا کی کمر کا زور ختم ہو جائے گا، بھیا آپ کے جانے سے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. بھیا مجھے مرنے دینا کیونکہ میں تو یتیم ہوں نا. ارے میرے مرنے سے نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے. اللہ 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 مولا رحمت نازل فرمائی نوازو سوائے غم
حسین کے کوئی غم نہ دے، مولا تیرے غم میں رونے والوں بس آزاد۔ جناب ام فرما صاحب، جناب ام فرما کو آتا ہوا دیکھا نا، ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنی مسجد چھوڑی، بھابھی آپ کیوں آئی؟ بھابھی مجھے بلایا ہوتا، آپ کیوں آئی؟ جناب ام فرما نے کہا اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے بھائی کی نشانی تم پہ قربان کر سکوں، میں قربان جو کربلا امام پر۔ امام حسین نے کہا بھابھی میرا دل نہیں کرتا قاسم کو میدان جنگ میں بھیجا۔ جناب فرما نے نا قاسم کے دانے ہاتھ سے تعویذ اتارا، تعویذ پڑھا، امام حسن نے لکھا بھیا حسین جب کوئی مشکل پیش آئے نا میری قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ اب کوئی وجہ انکار نہیں تھی میرے مرشد حسین کے بعد۔ اچھا قاسم جا تیار کیا، جا سب کو مل گیا۔ قاسم تیار ہوا، قاسم گھوڑے پر سوار، قاسم کی عمر ہے 13 سال۔ قاسم جب گھوڑے پر بیٹھا نا قاسم کے پار رکابوں تک نہیں پہنچے۔ قاسم گھوڑے پر کھڑا ہو کر میدان کربلا میں، بڑی جنگ کی ہے حسن کے یتیم، بڑی جنگ کی حسن کے یتیم، کہ کسی بدبخت نے ایسا نیزہ مارا کہ حسن کا یتیم گھوڑے پر رکا نہیں، بلکہ حسن کا یتیم کیا ہوا گھوڑے سے نیچے گرنے لگا کہ پاؤں جو تھے وہ رکاب میں پھنس گئے۔ گھوڑے نے تیز دوڑنا شروع کیا، حسن کا یتیم ساتھ ساتھ دوڑا، حسن کا یتیم ساتھ ساتھ دوڑا۔ ایک مرتبہ کسی نے تیر مارا، کسی نے کسی طرح حملہ کیا، حسن کا یتیم گھوڑے سے گرا، 40 گھوڑے مشرق سے مغرب دوڑ گئے۔ اس سے پہلے کیا تھا حسن کا یتیم اترتا، ایک مرتبہ آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا بس آزاد آئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے یہ آواز سنی، جب مولا حسین میدان کربلا میں پہنچے نا، آنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ میں مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے تھے، شمال کے گھوڑے جنوب دوڑ گئے تھے، قاسم تقسیم ہو گیا تھا ٹکڑوں میں، قاسم کی لاش باقی نہیں رہی تھی، بس جب میں کہوں تب لائیے گا، یہ تب لائیے گا، بس آزاد آئے۔ پہنچے حسین کہاں؟ میدان کربلا میں۔ حسین نے آواز دی، بس ان آوازوں کو بلند کیجئے، مجھے حسن کے یتیم کی مصیبت کا ایک جملہ کہنا ہے، بس ان آوازوں کو بلند کیجئے۔ بھئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھئی ایک مرتبہ حسین نے میدان کربلا میں شمالاً جنوباً دیکھا، دیکھ کر کہا قاسم کہاں ہے؟ مجھے آواز دے قاسم، میں تیری میت اٹھانے آیا ہوں، قاسم مجھے آواز دے، بس آزادارو۔ جو ہی حسین نے یہ کہا نا قاسم آواز دے، وہ جو کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے نا، ہر ٹکڑے سے آواز آئی چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں۔ اب کیا کیا حسین نے؟ بس آزادارو ماتم کرتے رہنا اور فرما کو پرسا دیتے رہنا۔ اب کیا کیا حسین نے؟ اپنی عبا کا دامن بچھایا، ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ کہ میرے مولا نے کیا دیکھا؟ دیکھا دور سے نا ایک اور نقاب پوش ہے جو ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہے، ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے نقاب پوش مجھے بتا اتنی غربت میں اتنی مصیبت میں تو کون ہے میری مصیبت میں مدد کرنے والا؟ بس آزاد آئے۔ ایک مرتبہ نقاب پوش نے اپنے رخ سے پردہ ہٹایا اور ہٹا کر کہا بھیا حسین پہ جان، ارے میں حسن آ گیا، ارے میں نے
مجھے ایک مصیبت کا اور فکرہ پڑنا ہے. بھائی حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا, حسین نے علی اصغر کو دفن کیا, حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے, مگر بڑا مشکل تھا قاسم کی لاش کو خیام میں لے کے جانا. بھئی قاسم کی لاش کیا تھی؟ یہ تھی. نہیں یار آپ سمجھ نہیں رہے, خدا کے لیے سمجھو ذرا, خدا کے لیے سمجھو. کہیں نہ کہیں تو حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوں گے نا آپ کے ساتھ, کہیں نہ کہیں تو حسین مسعود کربلا تشریف فرما ہوں گے نا. بھئی میں نے پھر کہہ رہا ہوں قاسم کی لاش کیا تھی؟ یہ تھی. قاسم کی لاش کی گٹری بنائی حسین نے, اپنے شانے پر ڈال کر نا خیام کی جانب. اب دل میں سوچ رہے ہیں کیا جواب دوں گا میں بھابھی فرما, بھرجائی کو کیا جواب دوں. بس آزادار خیام کے دروازے پر پہنچ کر نا میرے مولا نے کہا بہن زینب, بہن کلثوم, رباب, لیلا, ذرا جلدی سے خیمہ میں تو آؤ. جب سب خیمہ میں آ گئے نا, ابھی مرتبہ جناب فرما بھی دوڑ کر آ کے کہتی ہے آقا حسین ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لائے ہو. اللہ اکبر, ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لائے ہو. آقا حسین کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کیا میرے قاسم کا لاشا لینے کے قابل نہیں تھا؟ کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ اب آواز نہیں دی حسین نے, بلکہ قاسم کے جنازے کو سرزمین کربلا میں پھیلا دیا, اور پھیلا کر کہا بھرجائی جیسے قاسم نے وفا کی ہے, ارے ایسے کسی نے وفا نہیں کی ہے. بس آزاد آخری جملہ ابھی زیادت آ جائے گی. جب سب رو چکے نا اتنی مرتبہ جناب فرما نے کیا کہا, جناب فرما نے کہا آقا حسین ابھی سب چلے گئے خیمہ سے باہر, مجھے اپنے قاسم سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنی ہے, مجھے اپنے قاسم سے کچھ کہنا. سب چلے گئے خیمہ سے باہر. جب سب چلے گئے خیمہ سے باہر تو حالت کیا تھی؟ سرزمین کربلا میں ایک زلزلہ آیا, سرزمین کربلا ہلنے لگی. مولا حسین نے کہا بہن زینب ذرا دیکھ تو صحیح نا بھرجائی کیا کر رہی ہے. جب سیدہ زینب نے دیکھا نا تو کیا دیکھا؟ قاسم کی لاش سے خون لے کر نا اپنے بالوں میں لگا دیے, اور لگا کر کہہ دیے قاسم ارے تیری شادی کا رواج نا, ارے قاسم میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے, قاسم تم بنانے کربلا میں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے.